اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا یا وہ کہتے تھے یہودیوں نے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی یا ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور ہاں اگر ڈالا بھی گیا ایام معدودہ، کچھ گنتی کے دن. تو یہ جو ان کا بیان ہے، یہ جو ان کی خوش فہمی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھئے اللہ سے ایسا کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اس کے بعد نکال لے گا. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور تمہیں یہ یقین ہے کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس لیے اب وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اپنے پاس سے ہی اللہ پر وہ باتیں، وہ خیالات، وہ اپنی خواہشات تھوپ رہے ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اللہ کے متعلق ایسی بات کر رہے ہو جس کا کوئی علم نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی سے ملتا جلتا کنسپٹ ہمارا نہیں کہ جس نے یہی میں کہنے لگا ہوں کہ یہ دیکھا جائے تو یہی تصور ہمارے اندر ہے. ہمیں کس بات کا زوم ہے؟ ہم لاڈلی قوم ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں. یہ جو ٹیگ ہے اس نے ہمیں عمل سے اتنا دور کر دیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں لہذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور اس سے بڑھ کے جو علماء نے، سو کالڈ علماء نے سارے عمل کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ یہ کہہ کہ آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ عشق کرنے والے ہیں، لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بالکل اسی سے ملتے جلتے نظریات ہیں. اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں دیا ہے، اور یہ جواب صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ جواب ہمارے لیے. ان کی مثال ہے اور دراصل پیغام ہمیں ہے. ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. آج وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے نظریات وہ ہم نے اپنا لیے ہیں. بالکل ایسا. بلا بلکہ من کسب، جس نے کمایا، سیئتن گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور وہ گناہ اتنے کمائے اور احاطت
گھیر لیا بہی اس کو خطیئتہ اس کے گناہوں نے، وہ اپنے گناہوں سے بھر گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ بس یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، جہنم والے یا جہنمی، ہم فیہا خالدون، یہ وہ اس بات کا جواب ہے جو ان کا ظن تھا کہ اگر آگ میں ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اعمال پہ، کہ جس کے اعمال اس قدر خراب ہوئے کہ وہ اپنے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں رہے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ نے بتایا اگلی آیت میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، آمین۔ قرآن مجید میں کسی جگہ پہ اکیلا آمنو نہیں ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دو ہی پارٹیاں ہیں، دونوں کے اسباب اللہ نے بتا دیے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اگر عمل نیک ہے اور کس کی بنیاد پہ ہے؟ عقیدے کی بنیاد پہ، تعلیم کی بنیاد پہ، تو پھر جنت ہے۔ یہاں پہ پوری شریعت کا مطالعہ کر لیں، کسی جگہ پہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے یہ نظریہ پیش کیا ہو کہ کل کو ایک ولی آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کو چکمہ دے کے اپنے مریدوں کو نکال لے گا، زبان لڑکھڑا نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے نظریات سے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا میثاقا، ہم نے وعدہ لیا، میثاق بنی اسرائیل، کس سے وعدہ لیا؟ بنی اسرائیل سے۔ کس چیز کا وعدہ؟ یہ آیت کو سمجھنا ہے، یہ بڑے ترتیب الفاظ کی بڑی اہم ہے۔ لا تعبدون، نہ عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، پہلا حکم۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں سے۔ والیتامی، یتیموں سے۔ والمساکین، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ کیسی بات؟ دین کی بات، کیا اللہ نے پابندی لگائی ہے؟ کوئی بھی بات دین کی ہو، دنیاوی ہو، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، بات بھی اچھی اور اچھے طریقے سے کی جائے۔ بالکل ایسا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، وعدے کے خلاف چلے گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند لوگوں کے جو اس وعدے پہ قائم رہے۔ مِنکم، تم میں سے۔ وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، اور تم تھے وعدہ خلافی کرنے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات جاری کیے ہیں؟ 8۔ اب ان کو کیٹیگرائز کریں۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ عقیدہ۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ عقیدہ۔ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں قابل قبول کب ہوں گے؟ جب عقیدہ درست ہوگا، جب وحدانیت آئے گی، توحید ہے، تو پھر آپ کی نیکیاں، آپ کے سارے اعمال قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ بیس ہوگی تو بننے کے لیے بنے گی عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ بیس ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت قائم ہوگی۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی عمارت کسی کام کی نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدہ توحید، یہ بنیاد ہے۔
عید کے بغیر اکاؤنٹ کھلتا ہی نہیں. بالکل. اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. سارے جو اعمال ہیں یہ کیا ہیں؟ نیکیاں. یہ اخلاق ہے. سب سے پہلے عقیدہ، اس کے بعد اخلاق. اخلاق میں سٹیپس ہیں. سب سے پہلا حق والدین کا، پھر قریبی رشتہ داروں کا، پھر معاشرے کے اندر پائے جانے والے یتیموں کا، پھر معاشرے کے اندر پائے جانے والے مساکین کا، اور پھر سارے معاشرے کا. ہم نے یہ ساری اخلاقیات کا حق اپنے سے برتر لوگوں کو دے دیا ہے. ہم اچھے اخلاق سے صرف ان سے پیش آتے ہیں بس. بالکل ایسا. اور یہ للناس میں صرف مسلمان نہیں ہے، وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں ہے، قُولُوا لِلنَّاسِ. سب کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. سب عقیدے کے بعد کیا آیا؟ اخلاق. اس کے بعد آپ کی عبادات ہیں. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے لیکن لوگ اس سے تنگ ہیں. تو یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی جانے والی اس خاتون کے حوالے سے واضح ہے کہ جب کسی نے آ کے بتایا کہ یہ خاتون نماز پڑھتی ہے، عبادات کا خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے سے تنگ ہے، کیا فرمایا اس کے لیے؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سے لوگ تنگ نہ ہوں، آپ کا کھا جائیں آپ کا فائدہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آپ کے نقصان میں آپ کا فائدہ ہے. نقصان کو کبھی انا نہ بنائیں. کیسے فائدہ ہے؟ یہاں پہ جو نقصان ہو گیا وہ آپ کی کمیٹی ہے، اس کا اجر کنفرم ہے. جب یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو آپ نقصان دینے والے کے پیچھے نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے؟ اس پہ خاموش ہو جائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھے رہیں. اس اچھے رہنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچارگی کی حد تک اچھا بنا لیں کہ دوسرا آپ پر ظلم ہی کرتا جائے. نہیں، دفاع ضروری ہے لیکن بد اخلاق نہیں ہو. اس کے بعد آپ کی نماز اور زکوٰۃ ہے، اس کے بعد عبادات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں کس لیے عطا کیا ہے؟ اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے. اگر ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوئے پھر ہمیں دین نے کچھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے دیا